جب ہم تھے اقتدار میں تو 5% تھا، تو آج 100% کا مطلب کہ اگر آپ پاکستان کو قرضہ دیں گے تو 100% چانس ہے کہ پاکستان قرضہ واپس نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب کہ باہر سے نہ کوئی انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے گی۔ ابھی 1 سال کے اندر چند مہینوں بلکہ 10 مہینوں کے اندر آدھی ہو گئی ہے باہر سے انویسٹمنٹ، پچھلے سال اور اب کے مقابلے میں آدھی ہو گئی ہے۔ تو باہر سے انویسٹمنٹ بند ہوگی، اس کا مطلب باہر سے ڈالرز آنے بند ہو گئے انویسٹمنٹ میں۔ ریمیٹنسز جو بیرون ملک پاکستانیوں کی ہم نے مدد کی تھی، انہوں نے ہمارے میں اعتماد شو کیا تھا، ہم نے ان کو انسینٹیوز دیے تھے۔ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ بیرون ملک پاکستانی یہاں ڈالرز بھیج رہے تھے۔ اور پھر ایکسپورٹس جو یہ نون لیگ کے دور میں 5 سال بڑی نہیں، مجھے فخر ہے کہ ہم نے ریکارڈ ایکسپورٹس 33 ارب ڈالر کی پاکستان میں ایکسپورٹس بڑھائی۔ اور پھر ہم نے ٹیکس کلیکشن، جو میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ آمدنی ہوگی تو لوگوں پہ پیسہ خرچ کیا جائے گا۔ تمہاری 6,100 ارب روپے کی ہمارے زمانے میں ٹیکس کلیکشن تھی، آج یہ سب کچھ نیچے جا رہا ہے۔ انڈسٹری بند ہو رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے۔ ہمارے زمانے میں، اور زمانے کی بات کرو 7-8 مہینے پہلے، فیصلہ آباد کے اندر ٹیکسٹائل کا مزدور نہیں ملتا تھا، باہر سے لانا پڑتے تھے۔ ریکارڈ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی سیل تھی۔ تو آج بے روزگاری بڑھ رہی ہے، 50 سال کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی ہے۔ آج ہمارے ملک کا یہ حال ہے کہ نہ باہر سے کسی کو اعتماد ہے اس حکومت کے اوپر، اور 88% پاکستان کے جو انویسٹر ہیں، جو بزنس مین ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں اس حکومت پہ اعتماد نہیں ہے۔ تو میرا سوال میں 2 سوال ہیں آج۔ پہلا تو سوال یہ ہے کہ جب باہر سے پیسہ ہی نہیں آ رہا اور ہم نے اپنے قرضے کی قسطیں واپس کرنی ہے ڈالرز میں، ہم نے جو بجلی کے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں وہ ڈالرز میں کیے ہوئے ہیں، جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے چاہے بجلی استعمال کریں یا نہ کریں، یہ جو پچھلی حکومت نے سائن کیا ہے وہ ڈالرز میں کیے ہوئے ہیں، ڈالرز میں پیسے دینے ہیں۔ تو جب ڈالرز آ ہی نہیں رہے پاکستان میں اور کم ہو گئے آنا، قرضے ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں، تو آگے پاکستان کیسے آگے چلے گا؟ ایک ہی امید لگائی ہوئی ہے انہوں نے کہ کسی نہ کسی طرح جا کے چائنا کے پیر پکڑے یا ہم IMF کے پڑے کہ ہمیں وہ پیسے دے دیں، لیکن وہ تو کینسر کا علاج ڈسپلن سے ہے، وہ تو تھوڑی دیر آرام آئے گا پھر قرضے تو بڑھتے جا رہے ہیں۔ طریقہ صرف ایک تھا جو ہم نے کوشش کی کہ ملک کی دولت میں اضافہ ہو۔ جب آپ کے ملک کی دولت میں اضافہ ہوگا تو آپ قرضے واپس کریں گے۔ تو آگے تو ان کے پاس کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہے۔ ہم اگر یہ بڑا اچھا انہوں نے ہماری معیشت کو سنبھالا ہوتا تو ہم آرام سے ان کے ساتھ کہتے چلے ٹھیک ہے اپنا ٹائم پورا کر لیں، لیکن ملک تو نیچے جا رہا ہے، ہر چیز نیچے جا رہی ہے ملک میں، اور مجھے خوف ہے کہ یہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے۔ یعنی ابھی بھی ہم ہماری ایلسیز ہے پیمنٹ نہیں کر رہے، ابھی بھی ہم پیسے جو باہر کے ہمارے جو لائبلٹیز ہیں ابھی تک ہم اب وہ بھی پیسے نہیں دے رہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ان کے پاس کیا روڈ میپ ہے؟ کوئی روڈ میپ نہیں ہے۔ یہ صرف ایک چیز یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح الیکشن کو ڈیلے کریں، اس لیے نہیں کہ انہوں نے معیشت کو اٹھا دینا ہے، یہ اس لیے ڈیلے کرنا چاہتے ہیں کہ یہ خوف زدہ ہیں الیکشن سے، ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ جب بھی الیکشن ہوں گے انہوں نے ہار جانا ہے، تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ ملک کو تباہ کر رہے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے الیکشن میں ہار جانا ہے اس لیے یہ الیکشن نہیں کر رہے، اور یہ الیکشن ڈیلے کریں گے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اکتوبر میں بھی نہیں الیکشن کروائیں گے۔ کوئی نہ کوئی الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، ایک بڑا بددیانتدار آدمی ہے وہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور وہ ان کو طریقے سے بتائے گا کہ کیسے الیکشن ڈیلے کیا جا سکتا ہے۔ اسی الیکشن کمیشن نے جب سپریم کورٹ جب ہم نے
اب جب گئے سپریم کورٹ میں، جب ہماری گورنمنٹ گرا رہے تھے یہ، تو اسی سپریم کورٹ کے پاس جب ہم گئے تو وہ مان گئے تھے کہ الیکشن ہم نے کہا الیکشن کروا دو، وہ مان گئے تھے. اس الیکشن کمیشن نے وہاں جا کے کہا کہ جی میں 7 مہینے تک الیکشن نہیں کروا سکتا، اور اس کی بیسس پہ الیکشن نہیں ہوئے. آئین، پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو سارا وقت تیار ہونا چاہیے 90 دن میں الیکشن کروانا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوری کوشش کرے گا ان کے ساتھ مل کے کہ کسی نہ کسی طرح یہ الیکشن کھینچے. ان کو کوئی پاکستان کی فکر نہیں ہے، کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. روپیہ گرتا ہے، ان کے پیسے ڈالر میں ان کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے. ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ اگر ملک نیچے جاتا ہے تو انہوں نے تو پھر باہر چلے جانا ہے. یہ تو ہمیشہ جب مشکل آتی ہے ان کو پر کوئی کیسز ہوتے ہیں باہر بھاگ جاتے ہیں. تو لیکن میرا جو سوال ہے کہ کون ذمہ دار تھا اس کا؟ کس نے ایک چلتی ہوئی حکومت جو اچھی بلی جو میں خود آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ آپ اکنامک سروے آف پاکستان میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری پرفارمنس کیا تھی. میں نہیں اگر کہ حکومت کو سازش کر کے، بیرونی سازش کا حصہ بن کے، کون ذمہ دار تھا اس کا؟ اس کا ایک آدمی ذمہ دار ہے، اس کا نام ہے جنرل باجوہ. میں اس کے خلاف اس لیے نہیں بات کرتا تھا، آرمی چیف تھے. آرمی چیف کے خلاف آپ کیوں نہیں بات کر سکتے؟ کیونکہ فوج کے اوپر، فوج کو برا نام نہ آئے. ہم سب سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو، جو میری طرح کے لوگ، آزاد ذہن کے لوگ ہیں، ہم تو اپنی فوج کو چاہتے ہیں مضبوط ہو. ہماری تو ساری پوری کوشش ہے کہ مضبوط فوج ہو تاکہ ہم آزاد ملک رہ سکیں. تو اس لیے ہم چپ کر کے بیٹھے رہے اور یہ سارے تماشے دیکھتے رہے کہ کیسے سازشیں ہوئیں، کیسے لوگوں کو بتایا گیا. میں آپ کے سامنے ذرا ایک چھوٹی سی کلپ دکھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی شک ہے کہ ہوا کیا، تو پہلے تو الیکشن سے پہلے، ہماری حکومت گرانے سے پہلے، 4 نون لیگ کے جو بڑے نام ہیں انہوں نے کیا کہا. ان سے جب پوچھا گیا کہ جناب آپ نو کانفیڈنس موشن کامیاب ہو سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر، اور یہ انہوں نے کہا. ذرا یہ سب اب میں چاہتا ہوں پہلے سب دیکھیں. چلے یہ بتانے کا واپس ہو گیا. اچھا، اب آپ ایک اور کلپ دیکھیں. یہ تو تھا الیکشن سے پہلے کا. یہ کل ایک پی ڈی ایم کے سینیٹر رہ چکے ہیں اور سینیٹر ہیں ابھی، مصطفیٰ کھوکھر. انہوں نے کل کیا کہا ہے، ذرا پہلے یہ بھی سن لیں، دوسرا کلپ، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہوا کیا اس ملک کے ساتھ. چل رہا ہے. سگنل دینا مجھے جب تیار ہو. کے اندر میٹھے کے اندر تھوڑی سی اور شامل ہو گیا. پھر کیا؟ پھر اس کے بعد جو سیاسی مخالفین کے اوپر تشدد آج کل کے دور میں جو ہو رہا ہے، اس میں ہم ماؤتھ پیس بنے ہوئے ہیں. کہ یہ جو ساری سازش ہوئی تھی، اس میں ہم کسی کو اور کو نہ کہیں، ایک آدمی کے فیصلہ کرتا ہے. وہ تھا آرمی چیف اس وقت کے جنرل باجوہ. انہوں نے یہ فیصلہ کیا
ہمیں ہٹانے کا؟ کیا وجہ تھی اس کے پیچھے؟ کیا یہ سمجھتے تھے کہ واقعی شریف اور یہ اسحاق ڈار کوئی بڑے جینیسز ہیں جو آ کے ملک کو ہمارے سے بہتر چلا لیں گے؟ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے ایک سٹنگ گورنمنٹ کو گرا دیا؟ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے ایک سٹنگ گورنمنٹ کو گرا دیا؟ ہمارے لوگوں کو آ کے وہ جس طرح ابھی مصطفیٰ کوکر نے بتایا کہ بیپ کے ممبرز اور ایم کیو ایم کے ممبرز اور شہزان بگٹی سب کو پتا تھا کہ یہ تو جو جدھر حکم ملے گا ان کو اسٹیبلشمنٹ سے انہوں نے ادھر جانا ہے، تو ان کو ادھر جا کے بھیج دیا کہ جناب آپ جا کے ادھر چلیں۔ اور پھر ان کو یہ چیز کا علم ہوا کہ عوام ہمارے کے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی۔ 10 اپریل کو پبلک سڑکوں کے اوپر نکلائی، لوگوں نے ان چوروں کو ریجیکٹ کر دیا، بلکہ ہماری مقبولیت بڑھنی شروع ہو گئی اس لیے کہ لوگ ان کی جب شکلیں لوگوں نے دیکھی، پھر سے مسلط کیا گیا ان کو عوام کے اوپر، تو لوگ ہمارے ساتھ اور جڑنا شروع ہو گئے، بڑے بڑے جلسے شروع ہو گئے۔ اس کے بعد الیکشن جب کروائے گئے تو الیکشن کے ریزلٹس میں اس کے باوجود کہ پوری کوشش کی گئی اسٹیٹ مشینری کو ان کو جتانے کے لیے، اس کے باوجود ہار گئے۔ قوم نے اپنا ورڈکٹ دے دیا، دوسرا الیکشن ہوا اس میں بھی ہار گئے۔ لیکن مجھے جو افسوس کی بات ہے کہ بجائے ایک سمجھیں کہ جناب جنرل باجوہ آپ نے غلطی کر دی ہے، آپ کوئی عقل کل تو نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کدھر کھڑے ہیں۔ انہوں نے ہمارے اوپر جو ظلم کیا ہے، جس طرح ہمارے اوپر ظلم کیا گیا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جنرل مشرف کے مارشل لاء میں میں اپوزیشن میں تھا، مجھے انہوں نے جیل میں ڈالا، میں نے کہیں اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جنرل مشرف کے دور پہ جو یہ جنرل باجوہ نے ہمارے پہ کروایا۔ ہمارے لوگوں کے اوپر دھمکیاں، ٹیلی فون سے دھمکیاں آ رہی ہیں، وہ جو ہماری حمایت کرے یا جو ہمارے ساتھ میڈیا کے لوگ ہوں ان کے اوپر دھمکیاں، جو میڈیا ہاؤس تھا، سلمان اقبال وہ ملک سے باہر چلا گیا، اس کے بعد صابر شاکر ملک سے باہر چلا گیا، آج موعید پیرزادہ ملک سے باہر گیا ہوا ہے اسی خوف سے، ارشد شریف، اتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے، اس کو جو دھمکیاں دی، کیا وجہ تھی اس کی؟ وہ ایک دیانتدار آدمی وہ بتا رہا تھا کہ اس ملک کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے، کہ اچھی بلی گورنمنٹ آپ نے گرا کے چوروں کو بٹھا دیا، تو بجائے یہ کہ کریکٹ کرنا ہمارے اوپر ظلم شروع ہو گیا۔ اور ظلم کی انتہا یہ تھی کہ سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے، ان کو پھینٹا لگا کے تو اگلے دوسرے دن گھر واپس بھیجتے تھے، دھمکیاں دیتے تھے کہ آگے سے کیا تو یہ ہوگا۔ اعظم سواتی سے کیا، جو اس سے پہلے جو شہباز گل سے کیا، کون سی اس نے اتنی بڑی بات کی تھی کہ اس کو ننگا کر کے مارا، اور وہ ابھی تک اس کے اثرات ہیں جو انہوں نے اس کو تشدد کیا اس کے اوپر۔ اور اعظم سواتی نے کیا بات کی تھی؟ اعظم سواتی نے یہ ٹویٹ کی کہ جنرل باجوہ آپ نے NRO 2 دیا ہے، اس کے اوپر جو اس بیچارے سے کیا گیا ہے، کون سی جمہوریت میں یہ ہوتا ہے؟ اور وہ بات کہ جو سچ ہے، NRO 2 جنرل باجوہ نے دیا ہے، ساری قوم کو پتا ہے، مجھے پتا ہے کہ میں جب کہتا رہا، جب میں گورنمنٹ میں تھا، میں جنرل باجوہ کو کہتا رہا کہ یہ 30 سال سے یہ چوری کر رہے ہیں، ان کے اوپر کرپشن کیسز ہیں، نیب آپ کے نیچے ہے، آپ نیب کنٹرول کرتے ہیں، میرے نیچے ہی نہیں ہے، کیوں نہیں ان کے کیسز آگے بڑھاتے؟ پہلے تو ہمیں سارا وقت یہ بتاتے رہے کہ فکر نہ کریں سر، ہو رہا ہے سب کچھ، سر ابھی کچھ ہو رہا ہے، پہلے تو ہمیں یہ بتاتے رہے۔ آہستہ آہستہ ہمیں پتہ چلا کہ ان کی تو کوئی نیت ہی نہیں ہے کرپشن کی۔ مجھے پھر کہنا شروع ہو گیا کہ جی آپ ملک کی اقتصادیات کو ٹھیک کریں، اکانومی کو ٹھیک کریں، بھول جائیں اس کو، یہ اکاؤنٹیبلٹی کو۔ کبھی کوئی مہذب معاشرہ یہ اجازت دیتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو اربوں روپے کی چوری کریں، آپ کہ ان کو بھول جائیں، ان کو NRO دے دیں، اور آپ چھوٹے چھوٹے چوروں کو پکڑنا شروع کریں اور سمجھیں کہ آپ کا ملک ترقی کر سکتا ہے؟ کیا چین پاگل ہے جنہوں نے 450 وزیروں کو جیلوں میں ڈالا ہے پچھلے چند سالوں میں؟ کیا جو پریزیڈنٹ شی جن پنگ ہے اس کو سٹیٹسمن مانا جاتا ہے،
اس نے وہ کام کر دیا جو دنیا میں کسی نے کیا ہی نہیں ہے. 70 کروڑ لوگوں کو اس نے غربت سے نکالا ہے چائنا میں پچھلے 30 سالوں میں. وہ اس کا کیا ضرورت پڑی ہے کہ جو کرپٹ منسٹر ان کو پکڑے, ان کا احتساب کرے؟ کیونکہ کوئی معاشرہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک رول آف لا نہیں ہوتا, جب تک انصاف نہیں ہوتا, جب تک آپ بڑے بڑے لوگوں کو, جو اصل تو نقصان ملک کو بڑے چور کرتے ہیں, آپ ان کو پکڑ نہیں رہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی نیچے سے یہ بیچارے چھوٹے چھوٹے لوگوں, پٹواریوں کو پکڑتے رہے. اور یہ ہمارے سامنے ہوا. شہباز شریف کو بچایا گیا, اس کو اوپر اوپن اینڈ شٹ کیس تھا, اس کا 16 ارب روپے کا یہ جو ایف آئی کا کیس تھا, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں تھا. اور اس کا جو بیٹا باہر بھاگ گیا, آج جو سلمان شہباز واپس آیا ہے, وہ کیوں باہر بھاگا تھا؟ جیسے ہی ایف آئی اے نے اس سے سوال پوچھا کہ جناب بتائیے مقصود چپڑاسی اور نوکروں کے پاس اربوں روپے کدھر سے آئے ہیں, وہ ایک دم ملک سے باہر بھاگ گیا. اور اس کو ان ساروں کو واپس لایا جا رہا ہے. کیا ہوا؟ اس میں کوئی شک ہے کہ این آر او 2 دے کے اس سارے ملک کا ایک جنرل مشرف نے نقصان کرایا تھا این آر او 1 کا. اس ملک نے بھاری قیمت ادا کی اس کی. 4 گنا زیادہ ہمارا قرضہ چڑھایا انہوں نے 10 سالوں میں لوٹ مار کر کے. اب پھر جب ان کے اوپر کیسز تھے, 1100 ارب روپے کے کیسز ہیں, وہ انہوں نے پھر ان کو این آر او 2 دلوا دیا. تو کون تھا اس کا ذمہ دار؟ کس نے یہ کیا تھا؟ جنرل باجوہ نے کیا تھا. میں آپ کو چیزیں اس کی طرف دکھانا چاہتا ہوں کہ کیسے قانون انہوں نے بنایا جس میں بچے لوگ, جس میں کسی کو بچایا گیا. انہوں نے جناب نیب لا کی سیکشن 4 میں امینڈمنٹ کی, اس کے اندر یہ فیصلہ اگر کون بچتے ہیں, راجہ پرویز اشرف بچ جاتے ہیں اور شاید خاقان عباسی بچ جاتے ہیں. پھر انہوں نے ایک اور کیا, بے نامی دار کی ڈیفینیشن سیکشن 5E, اس میں مریم نواز پاک ہو کے نکلائی ساری چوری سے. پھر انہوں نے سیکشن 9 جس کے اندر شہباز شریف بچ جاتے ہیں, اور اس جس کے اندر کہ اگر آپ کسی اور کے نام پہ, یعنی اگر آپ میں پرائم منسٹر ہوں, میں اپنے خاندان کے نام پہ چیزیں لوں تو اس کا مطلب کہ آپ جواب دہی نہیں ہیں. تو جو ٹی ٹی کے سارے کیسز تھے شہباز شریف کے, وہ اس سے پاک ہو گیا. پھر سیکشن 14 کہ آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ اگر میرے پاس کوئی باہر ایسٹس ہوں, یعنی انگلینڈ میں میری جگہ ہو یا کوئی باہر ہو, امریکہ میں ہو, تو اگر یہ پتہ ثابت ہو جائے کہ یہ میری جگہ ہے تو مجھے بتانا پڑتا ہے کہ یہ میرے کدھر سے پیسہ آیا اس کو خریدنے کے لیے. وہ انہوں نے صاف کر دیا. اب نیب بتائے گی کہ ان کے پاس پیسہ کدھر سے آیا. یعنی ہر دنیا کے اندر اگر میں پبلک آفس ہولڈر ہوں, یہ میری ذمہ داری ہے بتانے کے لیے کہ اگر میرا کوئی بڑا محل میں نے خریدا ہوا ہے, مجھے بتانا پڑتا ہے پیسہ کدھر سے آیا. انہوں نے وہ قانون ہی ختم کر دیا. چن کے آصف زرداری بھی اس میں صاف ہو گیا. چن کے وہ لوگ جو 30 سال سے اس ملک کو لوٹ رہے تھے, ان ساروں کو انہوں نے پاک اور صاف کر دیا. یہ اصل وجہ ہے مایوسی کی آج پاکستان میں. لوگ جنہوں نے یہ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف قوم مر رہی ہے اس مہنگائی کے اندر, اور فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, بے روزگاری کی قرضے چڑھتے جا رہے ہیں, ایک طرف یہ ہے, اور دوسری طرف یہ اربوں روپے کی ان کی کرپشن معاف ہو رہی ہے. اور یہ بہت بڑی وجہ ہے آج مایوسی کی. اور میں نے یہ جو ہمارے اوپر ظلم ہوا, میں صرف اس کے اوپر آنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایک جگہ بتایا گیا جنرل باجوہ نے کہ جی آپ کے لوگوں کے اوپر ہمارے پاس تو فائلیں ہیں ان کی کرپشن کی, ان کے اوپر فلمیں بنی ہوئی ہیں, ان کی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں. اب میں نے اس سے بھی کہا کہ کیا یہ ہماری ایجنسیز کا کام ہے کہ ہم ویڈیوز بنائیں اور گندی ویڈیوز بنائیں, یا کسی کے اوپر کوئی اس کے اوپر فائلیں بنائیں؟ کیا یہ کام رہ گیا ہے؟ کیا یہ قوم اپنا پیٹ کاٹ کے اپنی ایجنسیز کو پالتی ہے, اپنی سیکیورٹی کے لیے پالتی ہے؟ وہ تو ملک کی سیکیورٹی کے لیے پالتی ہے. کیا یہ ان کا کام ہے آ کے بتائیں کہ جناب اس کے اوپر یہ فائل ہے تو ہم نے اس کی فلانی فائل بنائی ہوئی ہے اور ہم نے اس کے کوئی ویڈیو بنائی ہوئی ہے؟ یہ کدھر ہوتا ہے؟ یہ اپنے لوگ. اچھا, اور میں کوئی ملک کا دشمن ہوں؟ 50 سال سے قوم مجھے جانتی ہے. سارے پاکستانی ایوارڈز میں نے جیتے ہوئے ہیں, سول ایوارڈ سب جیتے ہوئے ہیں.
میں سب سے بڑا پاکستان کا وہ ہوں، یعنی جو جسے کہے کہ جو خیراتی کام کرتا ہے. کسی نے پاکستان میں اتنے پیسے نہیں اکٹھے کیے جو میں نے کیے. میرے اوپر ہر قسم کا گن. یہ سوچیں کہ میرا پرائم منسٹر، جب میں پرائم منسٹر تھا، میرے گھر کا فون ٹیپ کیا ہوا تھا، اور وہ ٹیپ ہی نہیں کیا، اس کے بعد وہ لیکس کرتے ہیں. کہ پرائم منسٹر کے گھر کوئی یہ نہیں پوچھ رہا کہ اتنا یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹس کی وائلیشن ہے. پرائم منسٹر کے پرائیویٹ نمبر کو ٹیپ کریں اور اس کو جا کے آپ پبلک کر دیں. یہ کہاں ہوتا ہے؟ اگر میں اپنے پرنسپل سیکرٹری، میں اپنے پرنسپل سیکرٹری سے بات کر رہا ہوں، وہ انہوں نے ٹیپ چلا دی. وہ کون کر رہا تھا؟ تو میں پھر سے ہی پوچھتا ہوں، ہم کوئی ملک کے دشمن ہیں کیا؟ میں کوئی پیسے لوٹ کے میرے باہر پڑے ہوئے ہیں کیا؟ میں کوئی مجھ سے غداری کر رہا ہوں؟ لیکن جو ہمارے سے کیا گیا ہے، اور اعظم سواتی سے جو کیا گیا، اس کی بیوی کو ویڈیو بھیج دی. یعنی اس لیول پہ نیچے گرنا تھا کہ اس کے گھر ویڈیو بھیج دی اس کی. اور یہ کہا کہ جناب، اور ڈرایا گیا کہ تمہاری فیملی سیف نہیں ہے. قصور اس کا یہ کہ وہ کہہ رہا ہے کہ NRO2 جنرل باجوہ نے دیا ہے. ساری بچہ قوم جانتی ہے کہ NRO2 جنرل باجوہ نے دیا ہے، NRO1 مشرف نے دیا ہے، سب کو پتا ہے. اس کے اوپر اتنی سزا ایک سینیٹر کو، اس کو اٹھا کے، ہارٹ کا پیشنٹ ہے اعظم سواتی، اس کو کبھی وہاں بھیج رہے ہیں، کوئٹہ بھیج رہے ہیں، اس ٹھنڈ میں سندھ بھیج رہے ہیں پرائیویٹ جہاز میں. کون سا جرم کیا اس نے؟ اور کیوں؟ اگر آپ نے نہیں دیا NRO2 تو جا کے پبلک کو بتائیں نہیں دیا آپ نے. سارے آ کے لوگوں کو بتائیں آپ کے کس طرح آپ نے لوگوں کو بچایا. ہم بتائیں گے کیسے بچایا آپ نے. میں ایز پرائم منسٹر بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے احتساب ہونے نہیں دیا. آپ نے وہ جب فیٹف کی لیجسلیشن تھی تو وہ خود کہہ رہے ہیں ہمیں، وہ اپوزیشن والے، کہ یہ تو جناب یہ بیٹھ کے انہوں نے آپ کی آشیرواد ملی تھی، اس کے بعد آپ نے وہ NRO کے یہ جو امینڈمنٹ تھی نیب کی جو اب ہو گئی، یہ تو تب ہونے کے چکر میں تھے، تب ہم کھڑے تھے. اور میں تب سے کہتا گیا کہ یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس ملک میں رول آف لا نہیں ہے. کوئی دنیا میں ملک آج تک ترقی نہیں کیا جس کے طاقتور ڈاکو ان کو آپ چھوٹ دے دیں اور صرف کمزور لوگوں کو پکڑیں. کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا، یہ ملک آگے بھی نہیں بڑھ سکتا. میں آخر میں اب بات بھی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو ہم اب کیا پلان بنائیں گے اس ملک کو اس دلدل سے نکالنے کا جو انہوں نے پھنسایا ہوا ہے ہمیں. اب میں جو اگلی بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم نے آپس میں مشاورت کی. میں نے پہلے کوشش کی کہ ہماری جو مارچ ہے، آزادی مارچ، حقیقی آزادی کی مارچ، ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم ان کو گورنمنٹ کو بتائیں کہ اس وقت قوم کدھر کھڑی ہے. لاکھوں لوگ سڑکوں کے اوپر نکلے ہمارے ساتھ آزادی مارچ پہ، اور سب ایک ہی چیز چاہ رہے ہیں، الیکشن. آج اوپینین پول ہے کہ 70% پاکستانی، سروے کے مطابق 70% پاکستانی کہہ رہے ہیں الیکشن کرواؤ. ہم نے آزادی مارچ بھی یہی کی. ہم نے گورنمنٹ کو کہ ایک آئین کے اندر رہ کے ہم نے ان کو پریشر ڈالنے کی کوشش کی کہ دیکھیں یہ عوام ادھر کھڑی ہوئی ہے، اور آپ صرف کہ جی ہمارے کرپشن کے کیسز معاف ہو جائے یا نواز شریف کو پاک کر دیں اور پھر وہ کوئی نیلسن منڈیلا پاکستان آ جائے اور اس کے لیے ملک ڈوبتا جائے، لیکن آپ کو صرف ایک ہی کرپشن کا پڑا ہوا تھا. میں صرف ایک آپ کو چاہتا ہوں کہ کلپ ضرور دیکھیں. یہ جس دن 2 دن پہلے، یعنی میں آفس سے گیا 9 اپریل کو، یہ 8 اپریل کو، اس پچھلی اپریل کو میں نے یہ کلپ ریکارڈ عوام سے خطاب کیا تھا. میں صرف چاہتا ہوں یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ نہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا ہوگا یا یہ جو ہوا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں تھا، یہ ہونا تھا. اور اس کے اوپر میں نے 2 دن پہلے اقتدار چھوڑنے سے پہلے یہ ذرا کلپ ذرا دیکھ لیں. چاہتا ہوں کہ کلپ ضرور دیکھیں. یہ جس دن 2 دن پہلے، یعنی میں آفس سے گیا 9 اپریل کو، یہ 8 اپریل کو، اس پچھلی اپریل کو میں نے یہ کلپ ریکارڈ عوام سے خطاب کیا تھا. میں صرف چاہتا ہوں یہ آپ دیکھ لیں
کہ یہ نہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا ہوگا یا یہ جو ہوا ہے یہ ہمیں پتا نہیں تھا، یہ ہونا تھا. اور اس کے اوپر میں نے 2 دن پہلے اقتدار چھوڑنے سے پہلے یہ ذرا کلپ ذرا دیکھ لیں. اسی طرح بس پاور مل جائے تاکہ پھر سے پہلے جو NRO 1 بنا تھا ان کو ساروں نے انہوں نے مل کے جو چوری کی جنرل مشرف نے NRO دے دیا. اب یہ NRO 2 ہوگا. ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ اسمبلی پہ آئیں. سب سے پہلا یہ کام میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں، انہوں نے نیب کو ختم کرنا ہے، انہوں نے اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے ہیں. اس وقت حالات یہ ہیں کہ یہ جو سارے ضمانت کے اوپر ہے ڈر کس چیز کا ہے؟ ان کے سارے کیسز آنے لگے سامنے، تو وہ جلدی جلدی ہٹانا چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ اپنے کیسز سے نکل جائے. اب یہ سارا یہ جو مدعا اکٹھا ہو جائے گا اور صرف ایک مسئلہ کسی طرح بس پاور مل جائے تاکہ پھر سے پہلے جو NRO 1 بنا تھا ان کو ساروں نے انہوں نے مل کے جو چوری کی جنرل مشرف نے NRO دے دیا. اب یہ NRO 2 ہوگا. ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ اسمبلی پہ آئیں. سب سے پہلا یہ کام میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں، انہوں نے نیب کو ختم کرنا ہے، انہوں نے اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے ہیں. اس وقت حالات یہ ہیں کہ یہ جو سارے ضمانت کے اوپر ہے ڈر کس چیز کا ہے؟ ان کے سارے کیسز آنے لگے سامنے، تو وہ جلدی جلدی ہٹانا چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ اپنے کیسز سے نکل جائے. اب یہ سارا یہ جو مدعا اکٹھا ہو جائے گا اور صرف ایک مسئلہ کسی طرح بس پاور مل جائے تاکہ پھر سے پہلے جو NRO 1 بنا تھا ان کو ساروں نے انہوں نے مل کے جو چوری کی جنرل مشرف نے NRO دے دیا. اب یہ NRO 2 ہوگا. ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ اسمبلی پہ آئیں. سب سے پہلا یہ کام میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں، انہوں نے نیب کو ختم کرنا ہے، انہوں نے اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے ہیں. اس وقت حالات یہ ہیں کہ یہ جو سارے ضمانت کے اوپر ہے ڈر کس چیز کا ہے؟ ان کے سارے کیسز آنے لگے سامنے، تو وہ جلدی جلدی ہٹانا چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ اپنے کیسز سے نکل جائے. اب یہ سارا یہ جو مدعا اکٹھا ہو جائے گا اور صرف ایک مسئلہ کہ یہ شہباز شریف کو تیار کیا جا رہا ہے لانے کے لیے، اس کے باوجود کہ اس کے پاس 16 ارب روپے اس کے اور اس کے بچوں کے اوپر FIA کیس تھے اور 8 ارب روپے کے نیب کے کیس تھے. مجھے یہ سارا پتا تھا یہ ہو رہا ہے. اور مجھے افسوس کی بات یہ ہے کہ میں جب بھی پوچھتا تھا جنرل باجوہ سے تو ہمیشہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم تو کسی صورت ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم تو کنٹینیوٹی چاہتے ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ آ گیا، شہباز شریف آ گیا، اور آپ کے سامنے جو ملک کے اب حالات ہیں، آپ ساری قوم کے سامنے ہیں. میرا پوائنٹ یہ ہے آج کہ میں ابھی اناؤنسمنٹ جو کرنے لگا ہوں، اس سے پہلے میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کون ہے ذمہ دار اس کا؟ کیا کوئی اس کا جواب دے گا کہ اچھی بلی گورنمنٹ چلتے ہوئے اس کو گرا کے ان چوروں کو اوپر لے آئے ہیں؟ اور میرا اگلا سوال یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہمارے اوپر سختیاں کی گئی، جو سوشل میڈیا پہ جو میڈیا جو ہماری حمایت کرتا تھا، کیسز کی میرے اوپر بارش ہو گئی، مجھے دہشت گردی کا کیس کروا دیا. 25 مئی کو پولیس نے جس طرح ہمارے اوپر ظلم کیا، اور جب ہم پولیس والوں سے پوچھتے تھے وہ کہتے جی ہمیں پیچھے سے آرڈر ہے. جس طرح کا ہمارے اوپر ظلم کیا گیا، میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کیا ہم بھیڑ بکریاں ہیں؟ ہم کیڑے مکوڑے ہیں کہ آپ جب فیصلہ کریں پہلے اور میں نے آپ کے کانوں سے، جنرل باجوہ کے کانوں سے سنا کہ یہ کرپٹ ہے. اب آپ نے فیصلہ کیا کہ یہ ٹھیک ہو گئے ہیں، اور آپ نے فیصلہ کیا کہ جناب یہ آپ ملک کو ٹھیک کریں گے. تو کیا ہم وہ کیڑے مکوڑے ہیں کہ جدھر آپ بھیڑ بکریوں کو دھکیلیں گے ہم ادھر چلے جائیں گے؟ یعنی ہم انسان ہیں یا ہم جانور ہیں کہ جو آپ کا فیصلہ ہو بند کمروں کے اندر ہم اسی کے اوپر چل پڑے؟ اور آپ کو جب نظر بھی آ رہا تھا کہ پاکستانی قوم ان کو ریجیکٹ کر رہی ہے، ہمیں تو ہمارے ساتھ میرا تو فائدہ کروا دیا. مجھے تو اللہ نے کبھی اتنی عزت دی نہیں جو اس کے بعد ملی ہے، لیکن ملک کو کدھر پہنچا دیا آج. اور میں کیا یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل ہے کہ پہلے یہ لوٹیں گے، اب ان کے بچے تیار ہو گئے ہیں لوٹنے کے لیے، کیا اب ہم ان کو لے کے آئیں گے؟ اور اگر ہم ان کے خلاف جائیں گے اور ہم ان کو ریزسٹ کریں گے تو ہمیں پھینٹا لگایا جائے گا، ہمارے پر کیسز کیے جائیں گے، ہمیں ڈرایا جائے گا. مجھے ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اگر آپ نے گورنمنٹ چھوڑ دی تو آپ کے اوپر بڑا ظلم ہوگا، آپ کی پروٹیکشن چلی جائے گی. جب میں جا رہا تھا، میں آج اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں جا رہا تھا مارچ کے اوپر،
سب کو، میرے ارد گرد بھی لوگوں کو پتہ ہے، میں نے سب کو کہا تھا کہ اس میں واردات ہوگی میرے خلاف، میری جان کو خطرہ ہے. میں نے ٹی وی کے اوپر جا کے اس سے پہلے بتایا تھا کہ یہ دینی انتہا پسند کے نام پہ مجھے قتل کریں گے. ہر روز جب میں مارچ پہ جاتا تھا اور میں بشرا بیگم کو خدا حافظ کہتا تھا، میں تو ان کو سلام کرتا ہوں کہ ان کو پتہ ہوتے ہوئے کہ میری جان خطرے میں تھی، اس کے باوجود وہ مجھے کہتی تھی کہ نہیں جاؤ، یہ جہاد ہے، یہ اللہ کے لیے آپ کام کر رہے ہیں. کوئی اپنی زندگی خطرے میں نہیں ڈالتا پیسے کے لیے یا اقتدار کے لیے، کوئی زندگی خطرے میں نہیں ڈالتا. جہاد کے لیے جب آپ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، تب آپ پتہ ہوتے ہوئے کہ اب زندگی خطرے میں، اس کے باوجود جاتا تھا میں. اور میں جیسے ٹھیک ہوں گا انشاءاللہ، جیسی میں چلنے کے قابل ہوں گا، میں پھر نکلوں گا باہر، کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے. اپنی قوم کو حقیقی طور پہ آزاد کرنا یہ اللہ کا حکم ہے. ہمیں ظلم اور ناانصافی کے ساتھ سامنے کھڑا ہونا یہ اوپر والے کا حکم ہے. اس کو وہ جہاد کہتا ہے. امر بالمعروف پہ چلنا، کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں سارے چوروں کا ٹولہ اوپر بیٹھ گیا ہے اور آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں بھیڑ بکریوں کی طرح، یہ آپ قرآن کا جو اللہ کا حکم ہے اس کے خلاف جا رہے ہیں. تو میرے لیے تو یہ جہاد ہے، تو میں نے تو یہ رکنا نہیں ہے. اور میں اپنی ساری قوم کو آج کہہ رہا ہوں، میں نوجوانوں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ کبھی نہ سوچے جو یہ 7.5 لاکھ ہمارے لوگ ملک چھوڑ کے گئے ہیں. مجھے افسوس ہے کہ دیکھیں آسان راستہ ہے. میرے لیے کیا آسان زندگی تھی. میں کرکٹ کے بعد کچھ بھی نہ کرتا، تھوڑی سی کرکٹ کے اوپر بات چیت کرتا ہوں. اللہ نے مقام اتنا دیا ہوا ہے، میں کروڑوں روپیہ کما سکتا ہوں. مجھے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن اللہ نے ہمیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. جانور آتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، کھا پی کے مر جاتے ہیں. تو انسان بھی اگر اس کو اب سمجھ ہی نہ آئے کہ اللہ نے ہمیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس میں جانوروں میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ وہ جب قرآن کی آیت ہے کہ جب انسان فرشتے سے بھی اوپر چلا جاتا ہے لیکن گرتا ہے تو جانور سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. تو میں اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارے سامنے اب 2 راستے ہیں. ہم ان چوروں کے ٹولوں کو مان لیں تو ہم اپنی تباہی کر رہے ہیں. اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. ایک ہی راستہ ہے کہ ہم جدوجہد کریں. میں وہاں جب گیا، پنڈی پہنچا، اور میں اس وقت بڑی تکلیف میں تھا، میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، کیونکہ مجھے ڈاکٹرز نے کہا تھا ابھی نہیں آپ ٹریول کر سکتے. میں گیا اس کے باوجود صرف اپنے لوگوں کو کھڑا کرنے کے لیے کہ دیکھیں یہ پاکستان کے لیے ایک فیصلہ کن وقت ہے، اس کو ضائع نہ ہونے دیں. قوم میں بیداری آ گئی ہے. اور میں وہاں 2 چیزیں کر سکتا تھا. ہم وہاں دھرنا بھی دے سکتے تھے، لاکھوں لوگ تھے. ہم وہاں اسلام آباد کے اوپر بھی جا سکتے تھے، اتنے لوگ تھے. ہم اسلام آباد میں خون خرابہ ہونا تھا وہاں، اور کئی دفعہ لوگ چاہتے ہیں کہ خون خرابہ ہو، لاشیں گریں، تاکہ وہ جناب ان کی تحریک اور اٹھ جائے. میں یہ نہیں چاہتا تھا. میں نے ساری سٹرگل آئین اور قانون کے بیچ میں ہے. میں کبھی اس سے باہر نہیں نکلا. اور میں نے اس لیے فیصلہ کیا کہ بجائے ہم وہاں جائیں اور توڑ پھوڑ ہو اور تباہی ہو، میں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم جو 2 اسمبلی اب قربان کرتے ہیں، اپنی 2 اسمبلیوں کو ہم قربان کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے. اور اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو جب 66% پاکستان میں الیکشن ہوگا، جب ہم ان 2 اسمبلیوں سے نکلیں گے، جو میں بھی بتانے لگا ہوں کب نکلیں گے. 66% پاکستان میں الیکشن ہوگا. تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ آپ جنرل الیکشن کروا دیں. لیکن میں پھر سے کہتا ہوں، یہ خوف زدہ ہیں، الیکشن ہارنے سے ڈرے ہوئے ہیں. ان کا کوئی پاکستان کا مقصد نہیں کہ پاکستان اوپر جا رہا ہے یا نیچے جا رہا ہے. ان کا مقصد ایک ہے، کیسے اپنا چوری کا پیسہ بچانا ہے انہوں نے. اور اس لیے یہ الیکشن نہیں کروائیں گے. اور اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم الیکشن کروائیں گے. اور میں نے اپنے سارے وکیلوں سے پوچھ لیا ہے، یہ کوشش بھی کریں گے الیکشن کمیشن کے ذریعے کہ یہ کسی طرح ڈیلے ہو جائے. آئین بالکل اجازت نہیں دیتا 90 دن کے آگے. ہم نے فیصلہ کیا ہے، اور میں بڑا شکر گزار ہوں اپنے دونوں چیف منسٹرز کا کہ انہوں نے بالکل میرے ساتھ چلے ہیں، میرا ساتھ دیا ہے. ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم اگلے جمعے کو، آج ہے ہفتہ،
اگلے جمعے کو ہم دونوں پختونخوا کی اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے اور پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے، اور اس کے بعد ہم الیکشن کی تیاری کریں گے، اور اس کے بعد ہماری جو 123 سیٹیں ہیں اس وقت نیشنل اسمبلی میں، ہم وہاں جا کے نیشنل اسمبلی میں جا کے اسپیکر کے سامنے ہم کھڑے ہو کے کہیں گے کہ ہمارے ریزگنیشن ایکسیپٹ کرو۔ یہ ڈرامے نہ کرو کہ چن کے 8 جو انہوں نے پہلے ہمارے ساتھ کیا تھا، انہوں نے بجائے ہمارے باقی ریزگنیشن ایکسیپٹ کرنے کے، انہوں نے 8 سیٹیں چنی۔ یہ جو بڑا کرپٹ یعنی مورلی کرپٹ الیکشن کمیشن ہے، اس نے نواز شریف کے ساتھ بیٹھ کے 8 سیٹیں چنی جو ہماری سب سے کمزور سیٹیں تھیں، جن میں بڑی کم مارجن سے ہم جیتے تھے، اور جدھر پی ڈی ایم کا ووٹ دگنا تھا ہمارے سے اس الیکشن کے اندر۔ اب یہ عوام دیکھیں کدھر آج ایک باشعور عوام ہے، بیداری آئی ہوئی ہے میری قوم میں، پتہ ہوتے ہوئے کہ میں نے اسمبلی میں نہیں، میں 8 سیٹوں پہ لڑا، پتہ ہوتے ہوئے کہ میں نے اسمبلی میں نہیں جانا، اس کے باوجود میری قوم نے مجھے سارے 8 کی 8 سیٹوں پہ جتایا، 7 سیٹوں پہ جتایا، اور ایک جو کراچی کے اندر سیٹ تھی، ذرا وہاں دیکھ لیں، وہ الیکشن کمیشن کو وہ دھاندلی نہیں نظر آئے گی جس طرح انہوں نے پوری اسٹیٹ مشینری استعمال کی اور ووٹ باہر پھینک دیا، جو یہ ہر بار استعمال کرتا ہے۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ میں اپنی قوم کو آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، مایوسی گناہ ہے۔ آپ مایوس ہو کے گھر بیٹھ جائیں یا آپ باہر ٹکٹ لے کے کسی اور ملک میں چلے جائیں اور کوئی نوکری مل جائے، یہ میری نظر میں یہ ایک انسان اپنی جو ڈیوٹی ہے معاشرے کو اس سے بھاگتا ہے۔ اصل آپ سب کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم اب کھڑے ہوں اور ہم ان چوروں کا اور اس کرپٹ نظام کا مقابلہ کریں، اور ہم کریں الیکشن کے ذریعے، اور الیکشن کے ذریعے ان کو سبق سکھائیں آئین اور قانون کے بیچ میں رہتے ہوئے۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ سری لنکا جیسا سچویشن ہو کہ لوگ سڑکوں کے اوپر آ جائیں اور توڑ پھوڑ ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم الیکشن کے ذریعے ان کو شکست دیں، اور ان کو ایسی شکست دیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے ان چوروں کا نام و نشان یہاں سے چلا جائے، اور وہ تب ہوگا جب آپ سب اس کو اپنی ذمہ داری لے کے نکلیں گے۔ اور میں آپ کو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مایوسی جو ہے، میں 3.5 سال گورنمنٹ میں رہا، اس کے باوجود کہ بینکرپٹ گورنمنٹ میں لی، اس کے باوجود کہ ہمارے پاس تجربہ ہی نہیں تھا بالکل۔ ہم پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آئے تھے، ایک کے بعد دوسرا کرائسس تھا، صدی میں ایک دفعہ کرونا جیسا کرائسس آتا ہے، وہ اوپر سے آ گیا، 2 سال وہ رہا۔ اس کے باوجود پاکستان میں کسی گورنمنٹ نے، جس طرح میں نے کہا کہ جو ملٹری ڈکٹیٹرز کو تو امریکن ڈالرز ملے، ہمیں تو کوئی ڈالرز نہیں ملے۔ سب سے بہترین ہماری اکنامک پرفارمنس تھی۔ اس سب کے باوجود اب ہم سمجھ گئے ہیں، مجھے تیسرے اور چوتھے سال میں پوری سمجھ آ گئی کہ یہ گورنمنٹ چلتی کیسے ہے۔ میں آخر میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، مایوس نہ ہوں۔ ملک یہ تب اب اٹھے گا جب بڑے اور مشکل فیصلے ہوں گے۔ یہ مشکل فیصلے ان کے نہیں کہ قیمتیں بڑھاتے جاؤ اور کہو جی مشکل فیصلہ ہے۔ مشکل فیصلے کا مطلب ملک کے اداروں کو ری اسٹرکچر کریں، اس ملک کے اندر انصاف قائم کریں، رول آف لا قائم کریں۔ اگر اللہ بھاری اکثریت دیتا ہے تو تب آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس ملک میں اصلاحات کر سکتے ہیں، ادارے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ جو گورنمنٹ کیسے چلتی ہے، اتنی بڑی ہم نے گورنمنٹ بنا دی ہے اور وہ ہمیں آگے نکلنے نہیں دیتی، ہر جگہ رکاوٹیں بن گئی ہوئی ہے، اور ہم نے کافی چینج بھی کیا۔ ایکسپورٹس بڑھانی ہے، ہم نے ریکارڈ ایکسپورٹس بڑھائی۔ کیسے ہم نے ایکسپورٹس بڑھانی ہے اس کا ہم نے پلان بنایا ہوا ہے۔ اسمال اور میڈیم انڈسٹری کو کیسے کھڑا کرنا ہے جو اصل روزگار دیتی ہے اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اپنی ایگریکلچر جو زراعت ہے، ہم نے چائنا سے بات کر چکے تھے کہ نئی ٹیکنالوجی ہم لے کے آئیں۔ بدقسمتی سے کرونا کی وجہ سے 2 سال چائنا بند ہو گیا۔ وہ جو نئی ٹیکنالوجی سے ہم نے صرف اپنی، اگر ہم وہ چھوڑیں کہ جو چائنا کے اندر وہ پیداوار لیتے ہیں 1 ایکڑ سے، ہم اگر اپنی دگنی کر لیں تو اب یہ سمجھیں کہ پاکستان کے اندر ایک انقلاب آ جائے گا۔ تو میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ٹورزم میں ہی ہم اتنا پیسہ بنا سکتے ہیں، اور وہ بھی بدقسمتی سے کرونا کی وجہ سے
टूरिज्म सारी दुनिया में बंद होगी। हम इस मुल्क को उठा सकते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट उठाएगी जिसके पास एक मैंडेट हो, जिसके पास अवाम की ताकत हो। और इस अल्लाह के बाद इस मुल्क के जो वारिस है वो अवाम है, और कोई नहीं। अवाम इस मुल्क की वारिस है, और मैं उनमें आप में से हूं। हमने इस अवाम ने एक कौम बन के हमने इस मुश्किल वक्त से निकलना है, और लेकिन वो निकलेंगे तब जब इस मुल्क के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन हो, और उसके लिए हमारी अब जद्दोजहद जारी रहेगी। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि फिर से आप मेरी कॉल पे आए। पाकिस्तान जिंदाबाद। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का 23 दिसंबर को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तोड़ने का ऐलान। कहते हैं कि कौमी असम्बली में भी पीटीआई अरकान इस्तीफों की तस्दीक करेंगे। मौजूदा हुक्मरान आइंदा साल अक्टूबर में भी आम इंतखाबात नहीं कराएंगे। उनकी जानिब से गुफ्तगू करते हुए कहा गया कि साबिक दौर में मुल्क तरक्की कर रहा था, मईशत ऊपर जा रही थी, कोरोना के बावजूद माशी अशारिया दुरुस्त सिम की जानिब डाले गए हैं, शदीद मेहनत की गई और माशी तौर पर इस मुल्क को मुस्तहकम करने की कोशिश की गई। NRO2 देकर चोरों को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया है। आज मुल्क डूब रहा है, सनतें बंद हो रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, कौम महंगाई से मर रही है, हुक्मरान केसेस खत्म करा रहे हैं। इमरान खान की जानिब से खिताब करते हुए ये भी कहा गया है कि आने वाले दिनों में इस मुल्क में अगर माशी इस्तेकाम आना है तो ज़रूरी है सियासी इस्तेकाम लाया जाए। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात